بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ سب لوگوں کو ہمارا سلام قبول ہو۔ السلام علیکم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ جہاں جہاں بھی ہیں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اہل خاندان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بخیر و عافیت ہوں گے بلکہ خوش و خرم بھی ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان خوشیوں کو مزید دوام بخشے، ان میں اضافہ فرمائے اور ان کو تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ اپنے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ان میں کامنٹس دیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے، بر وقت آپ تک پہنچتا رہے اور آپ کو اس سے آگاہی حاصل ہوتی رہے۔ شکریہ۔ آج کی ایک پہلے اس اطلاع سے میں اپنا ویلاگ شروع کر رہا ہوں کہ قلعہ گجر سنگھ تھانہ میں عمران نیازی کے خلاف ایک اور پرچہ کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ پرچہ نیازی صاحب کے خلاف اس بنا پر کاٹا گیا ہے کہ جب نیازی صاحب انکوائری کے سلسلے میں جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے جے آئی ٹی کے ممبران کو دھمکایا، ڈرایا اور ان کے اوپر دھمکیاں دے کر دھونس دھاندلی لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی انگلی اٹھا کر جے آئی ٹی کے ممبران کی طرف کھڑی کی اور ان کو یہ وارننگ دی کہ آپ سب سن لیں، آپ لوگوں نے جہاں نہیں رہنا اور اگلی حکومت ہماری پی ٹی اے کی ہی ہوگی وغیرہ وغیرہ، اور کچھ اور مزید دھمکیاں بھی دی گئیں۔ یعنی کہ ابھی تک کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہے۔ ابھی تک عمران خان اپنے اسی زوم میں مبتلا ہے، وہ اسی فینٹیسی میں جی رہے ہیں کہ میں پھر اقتدار میں آؤں گا اور ان سب کو دیکھ لوں گا۔ یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ ہر دور میں انہوں نے جی کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، ان کو الٹا لٹکانے کی باتیں کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے تو ججز کو بھی نہیں بخشا۔ اب تو ہمیں بھی ان کی دماغی صحت پر شک ہونے لگا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر، دماغی طور پر صحت مند بھی ہیں یا نہیں۔ میرا دوسرا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ یہ ہے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی بنیاد رکھنے والے اور توشہ خانہ کیس کو دنیا کے سامنے لانے والے صحافی رانا ابرار صاحب کو عمران نیازی کی طرف سے دی جانے والی وہ دھمکیاں ہیں جن کے بارے توشہ خانہ کیس میں انکشافات ہوئے ہیں۔ اس سوال پر کہ تحریک انصاف والے تو یہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے بارے میں ان پر کوئی سرے سے الزام ہی نہیں ہے، اور کل ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد رانا ابرار نے کہا کہ وہ مانے یا نہ مانے لیکن یہ کیس تو بہت سنگین ہے اور اس کی سنگینی سے کسی کو انکار نہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں عمران نیازی سے بہت زیادہ نرمی برتی گئی ہے۔ ہائی کورٹ تک تو ان کو صرف ایک سیٹ پر نااہل قرار دیا گیا تھا، جو چیف الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا تو ایک سیٹ پر، لیکن مجھے یہ خدشہ ہے کہ اگر یہ کیس سپریم کورٹ تک گیا تو شاید وہاں پر انہیں مزید سخت فیصلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگرچہ بقول رانا ابرار کے اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے کوئی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی، لیکن خدشہ ہے کہ اس کیس کو عمران خان کے بارے میں مزید سخت کر دیا جائے گا اگر یہ کیس سپریم کورٹ تک پہنچا۔ رانا ابرار نے صحافی عمار مسعود کے ساتھ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ان کو نومبر 2020 میں ان کے سورسز نے بتایا تھا کہ توشہ خانہ میں عمران نیازی نے کوئی بڑی واردات کی ہے۔ جب تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ دیر اس سے کی
کہ میں اپنے رائٹ آف انفارمیشن کی ایکسرسائز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اگر رائٹ آف انفارمیشن کے بغیر کوئی انفارمیشن بغیر تصدیق کے ادھر ادھر سے حاصل کی جائے تو وہ بعد میں جو ہے جرنلسٹ کے یا اس انفارمیشن کو بریک کرنے والے کے گلے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ تو رائٹ آف انفارمیشن کا ایک قانون ہے جس کے تحت ہمارے پاکستان کا ایک کمیشن ہے جو ہر قسم کی انفارمیشن کو جو ہے وہ جرنلسٹ وغیرہ یا پبلک کو دینے کا پابند ہے، اور اسی کے قانون کو رائٹ آف انفارمیشن کا قانون کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی رائٹ آف انفارمیشن کی پہلی ایکسرسائز ہی اسی کیس سے کی، لیکن جب مجھے انفارمیشن ملی تو وہ آخر کی انفارمیشن تھی، یعنی کہ اینڈ پارٹ کی انفارمیشن تھی، یعنی کہ تحفے بیچنے کے بارے میں تھی۔ میں نے سیکرٹری انفارمیشن اور سیکرٹری کیبنٹ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ مجھے میرے 5 سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ میں نے ان تحفوں کی ڈیٹیل اور اسپیسیفیکیشن بھی مانگی اور ان کی قیمت کا 20% کے بارے میں بھی ان سے پوچھا کہ یہ کب، کہاں اور کس اکاؤنٹ سے جمع کرائے گئے، مگر مجھے ان کا جواب نہ مل سکا، اور جواب نہ ملنے کی صورت میں میں نے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں اپیل کی، جس کا فیصلہ میرے حق میں ہوا، اور اس وقت مجھ پر اس کیس سے ہٹنے کے لیے بہت ہی دباؤ بڑھنے لگا۔ مجھے مختلف سورسز سے پریشرائز کیا گیا کہ میں اس کیس میں نہ پڑوں، کہ یہ بڑے لوگوں کے معاملات ہیں اور میں ان معاملات میں ٹانگ نہ اڑاؤں۔ مجھے دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ میرے انکار کرنے پر مجھے اس وقت روزنامہ جہان پاکستان، جس میں سینئر رپورٹر کے طور پر کام کر رہا تھا، وہاں سے ملازمت سے بھی نکال دیا گیا، اور مجھے میرے گروپ ایڈیٹر نے جب ٹرمینیشن لیٹر دیا تو اس میں انہوں نے مجھے صاف صاف بتایا کہ فواد چودھری صاحب نے مجھے فارغ کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ چھوٹے اخبار کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ بڑے بڑے اخبارات بھی حکومت کے دباؤ میں آ کر اپنے فائدے کے لیے جرنلسٹ کو فارغ کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے ذرائع سے بھی مجھے دھمکیاں ملتی رہیں، مگر میں ثابت قدم رہا اور 3 مرتبہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کو درخواست دی کہ مجھے متعلقہ انفارمیشن مہیا کی جائے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اور میں نے ان کے پچھلے فیصلے کو جو جنوری 2021 میں دیا گیا تھا اس کے تحت ان کو انفارمیشن دینے کے لیے کہا۔ انہوں نے کیبنٹ ڈویژن کو خط لکھا کہ یہ انفارمیشن مجھے دے دی جائے، لیکن سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن جو کہ اس وقت تک خود ایک فریق بن چکے تھے، انہوں نے مجھے کوئی بھی انفارمیشن نہیں دی۔ پھر میں نے مئی 2021 میں توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی، اور جون میں سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو 8 جولائی 2021 کے لیے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا۔ تو ہائی کورٹ عدالت نے ان کو 8 جولائی کے لیے شو کاز نوٹس جاری ہوا۔ تو جب اس کی ہیئرنگ ہوئی 8 جولائی کو، اور اس میں وہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئے۔ اس کے بعد پاکستان انفارمیشن کمیشن کے 3 کمشنر نے بیٹھ کر یہ فیصلہ دینا تھا کہ سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو کیا سزا دی جائے۔ ان کو پینلٹی کی سزا دی جاتی ہے عام طور پر اس طرح کے معاملات میں، اور یہ قانوناً ان کا طریقہ کار ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر گریڈ 22 کے ایک آفیسر کو، سیکرٹری کو اس طرح کی سزا دے دی جائے، اس کے ڈاکومنٹس میں اس طرح کی انٹری آ جائے، تو اس کے فیوچر کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب اس پر کیا ہوا کہ سزا دینے سے پہلے ہی حکومت ستمبر 2021 میں ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اس فیصلے کو اٹارنی جنرل کے ذریعے چیلنج کر دیا گیا۔ اب رانا ابرار جو تھے وہ کوئی اتنے مشہور و معروف صحافی نہیں تھے، لیکن یہاں پر حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح کہ جب یہ، اور اس فیصلے میں جو ہائی کورٹ میں جب پیٹیشن کی گئی تھی تو اس میں رانا ابرار کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ اس بات سے پہلے، اس پیٹیشن سے پہلے توشہ خانے کے بارے میں کسی قسم کی بھی کوئی خبر نہ میڈیا میں آئی، نہ پرنٹ میڈیا میں، نہ الیکٹرانک میڈیا میں، نہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں آئی تھی۔ مگر جب یہ کیس ہائی کورٹ میں آیا تو پھر ہر چینل پر
یہ بریکنگ نیوز بن گئی۔ سب سے پہلے اس کا صحرا جیو کے ساتھ جاتے ہیں، انہوں نے بریکنگ نیوز کے طور پر یہ خبر نشر کی، اور اس کے بعد رانا ابرار کہتے ہیں کہ ان کو فیم تو ملی، وہ ہر جگہ پر مشہور ہو گیا کہ رانا ابرار بھی کوئی شخص ہے، لیکن اس کے لیے جینا بھی حرام کر دیا گیا۔ ہر جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ میرا پیچھا کیا گیا، ایجنسیز نے میرے گھر پر چھاپے مارے گئے، میری بوڑھی ماں کو دھمکیاں دی گئیں کہ اپنے بیٹے کو منع کرو ورنہ ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے بھی ڈائریکٹلی بلا کر یہ کہا گیا کہ میں اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ ہم تفریح کے لیے سوات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، تو وہاں پر پی ٹی اے کے کارکنوں نے شاید ہمیں پہچان لیا اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں شدید زخمی کر دیا، مگر ہماری ایف آئی آر تک درج نہ ہونے دی گئی۔ جب ہم واپس آئے تو احمد نواز سکھیرا صاحب جو سیکٹری کیبنٹ ڈویژن تھے، انہوں نے مجھے بلایا، اور جب میں وہاں گیا تو مجھے بتایا گیا کہ پرسنل سیکرٹری پی ایس ٹو پرائم منسٹر اعظم خان نے عمران خان کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ یہ انفارمیشن روکنی ہے اور اس کو مزید آگے نہیں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی اپنے بھائیوں کی طرح کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں، تو ورنہ یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بھی کانسیکوینسز صحیح نہیں ہوں گے، خراب ہو سکتے ہیں، مگر میں نے معذرت کر لی، اور پھر مجھے اس کی جو قیمت ادا کرنا پڑی وہ ایک الگ داستان ہے، اس کے لیے پھر الگ سے ہی ایک سیشن اس پر کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو عمران صاحب اپنے گھر لے گئے، جو کسی صورت میں بھی ایک وزیر اعظم سے توقع نہیں کی جا سکتی، جیسے لکھنے والے پین، چاندی کے کھانے کے پیالے، کف لنکس، اس جیسی چیزیں۔ لیکن اس کیس میں اب غیر قانونی کام کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تو قانوناً اجازت ہے کہ صدر، پرائم منسٹر یا جو بھی عہدیدار، اعلیٰ عہدیدار ہیں جن کو اس طرح کے گفٹ دیے جاتے ہیں، وہ 20% پے کر کے ان چیزوں کو اپنے استعمال کے لیے گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ اس میں غیر قانونیت، لا قانونیت یا غیر قانونی کام کہاں سے ہوا؟ غیر قانونی کام اور خلاف قانون کام جو ہوا وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کی قیمتیں جو ایویلویٹ کرائی جاتی ہیں وہ بھی بہت کم کی گئی اور کم قیمت ادا کی گئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کیس نیب کا تھا، لیکن حیرت یہ ہے کہ نیب کو اس کی پرواہ ہی نہیں۔ عمران نیازی نے بغیر کوئی محنت کیے، بغیر کوئی کاروبار کیے، بغیر کچھ کیے، اپنے گھر پر بیٹھے بیٹھے تقریباً 1 ارب روپے کما لیے ان چیزوں کی فروخت کے، اور غیر قانونی کام یہی تھا کہ یہ چیزیں وہ لے کر اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں، تو یہ قانوناً ہے، جرم نہیں ہے، لیکن آپ ان چیزوں کو مارکیٹ میں بیچ نہیں سکتے، اس کا قانون میں کہیں پر نہیں کہا گیا کہ آپ ان چیزوں کو بیچنے کی آپ کو اجازت ہے۔ تو یہ لا قانونیت یا غیر قانونی کام تھا جس کے خلاف ان کے اوپر کیس بنایا گیا ہے۔ رانا ابرار صاحب نے کہا کہ میں نے بہت سے متعلقہ لوگوں سے یہ بھی پوچھا کہ کیا ایسا اس سے پہلے بھی کبھی ہوا ہے، تو انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کارنامہ صرف اور صرف عمران صاحب نے ہی انجام دیا ہے، اس سے پہلے ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ تحفے لیے گئے، سب نے لیے، لیکن وہ تحفے انہوں نے اپنے استعمال میں رکھے، اور ابھی تک وہ لوگ ان تحفوں کو استعمال کر رہے ہیں، کسی نے اس کا کاروبار نہیں بنایا۔ اب جو ہے سب سے بڑا جو پرابلم ہوا وہ اس گھڑی سے ہوا کہ جو گراف کی گھڑی تھی اور جو کراؤن پرنس MBS نے عمران صاحب کو تحفے کے طور پر دی تھی۔ جب یہ گھڑی بکنے کے لیے دبئی آئی تو ان کا جو یہ گھڑی جو ہے نا بڑی یونیک قسم کی ہوتی ہیں اور یہ مخصوص لوگوں کے بنائی جاتی ہے، تو اس کے اوپر ایک مخصوص کوڈ ہوتا ہے۔ جب یہ گھڑی دبئی میں ان کے سب آفس میں بکنے کے لیے گئی تو انہوں نے جب اس کوڈ کو اوپن کیا تو انہوں نے اوپن نہیں کیا، ان کا ہیڈ آفس جرمنی میں ہے گراف کمپنی کا، انہوں نے وہ کوڈ جرمنی ہیڈ آفس میں بھیجا۔ وہاں پر جب اس کو کوڈ کو اوپن کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ گھڑی MBS نے بنوائی تھی۔ پھر دبئی سے ایک میل MBS کے آفس کو بھیجی گئی کہ یہ گھڑی ایسے ہے، اور انہوں نے وہ میل اپنے انٹیلیجنس سربراہ کو فارورڈ کی کہ دیکھیں یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہاں سے یہ ساری چیز باہر نکلی کہ انہوں نے MBS کا تحفہ بھی بیچ دیا ہے، بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی امبیرسمنٹ اور کتنی بے عزتی کا مقام ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کسی دوسرے ملک کے شہنشاہ کا دیا ہوا تحفہ کو جو ہے وہ
अपने ذاتی मकासद के इस्तेमाल के लिए बेच रहा है और उसमें पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। आम तौर पर आप वज़ीर आज़म या सदर या इनके बड़े अहदेदारों को छोड़ दें, मैं हूँ या आप है, आपको भी अगर कोई दोस्त तोहफा देता है तो आप उस तोहफे की कदर करते हैं। आम कॉमन लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस कॉमन प्रैक्टिस क्या है लोगों में, आम लोगों में भी। और अगर वो तोहफा किसी और को दे दिया जाए और तोहफा देने वाले को पता चले तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी का, खफती का इजहार करते हैं कि यार मैंने तो तुम्हें तोहफा दिया, तुमने वो तोहफा आगे बढ़ा दिया। और तोहफा लेने वाले भी आम तौर पर उस तोहफे की कदर करते हैं, और अगर उनसे कोई वो तोहफा लेने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं भाई ये मैं आपको नहीं दे सकता, मैं इस तरह क्योंकि और चीज़ आपको दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे किसी दोस्त का, मेरे किसी अजीज़ का, मेरे किसी चाहने वाले का तोहफा है जो मैं आपको नहीं देता। लेकिन इन सब इक़्तिदार, इन सब अखलाकियात का इमरान खान को तो छू कर भी उनका इन चीज़ों का गुजर नहीं हुआ और उन्होंने इस चीज़ की परवाह ही नहीं की। और बल्कि ये भी हुआ कि उन्होंने जो बाकी घड़ियाँ थी उनकी जाली रसीदें भी बनवा ली, जिसके दावेदार बाद में सामने आ गए वो दुकानदार कि ये रसीदें तो हमारी नहीं हैं और ये हमारे लेटर पैड को इस्तेमाल करके हाथ से लिखेगी। आप करोड़ों का बिजनेस करने वाला कभी हाथ से लिख के रसीद देते? आप खुद समझदार हैं, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें कि एक जगह पर आप करोड़ों की कोई चीज़ फरोख्त कर रहे हैं, लेन देन करोड़ों रुपए का हो रहा है, वो दुकान वाला क्या एक लेटर हेड पर हाथ से लिख कर पेन के साथ रसीद बना के दे देगा और उसके ऊपर अपनी मोहर लगा देगा? कभी ये हुआ है? मतलब ये कि चोरी भी की गई तो ऐसे अनारीपन के साथ की गई कि जिसकी कोई नज़ीर या कोई मिसाल नहीं मिलती। अब चीज़ ये पैदा होती है कि फ़र्ज़ किया, राना इमरान से सवाल किया गया कि अगर ये काम जरदारी या नवाज शरीफ साहब ने किया होता तो क्या होता, तो उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एक हंगामा बर्पा होता और इमरान खान ने ज़मीन आसमान एक कर देना था उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन हैरत यह है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग जो उस वक्त करप्शन की बातें करते थे, करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते थे, इस करप्शन के बाद वो सब लोग चुप हो गए हैं, उनकी ज़बानें बंद हैं। बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो ज़बान बंद नहीं रख रहे, बल्कि वो इसका दिफा करते हुए नजर आते हैं कि जी ठीक है, ये उनकी अपनी ज़ाती चीज़ थी, उन्होंने बेच दी थी, उसमें कोई भाईजान ये उनकी ज़ाती चीज़ नहीं थी, ये किसी का दिया हुआ गिफ्ट था। और कवानीन होते हैं, इनके सर्टन प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके तहत ये चीज़ें बेची नहीं जा सकती। हम राना इब्रार को उनकी इस काविश पर खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। अल्लाह ताला हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या जो हमारे इस तरह के और सहाफ़ी हैं उनको भी इसी तरह की हिम्मत दे कि वो दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कह सकें। आज तक के लिए इतने काफ़ी। यार जिंदा सोबत बाकी तो इंशाअल्लाह अगले वीलॉग के साथ फिर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।